کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تھا اور تم سے مشورہ کیا تھا کہ بھائی انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، تم نے اعتراض کیوں کیا تھا؟ تم نے اعتراض کیوں کیا؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو قتل و غارت کرے گی، خون ریزی کرے گی، فساد کرے گی، اگر حمد و ثنا ہی کرنی ہے تو ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ کے معاملے میں دخل اندازی تم نے کیوں دی؟ پہلے اس بات کا جواب دو۔ اور دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ کیا تم نے اللہ کی نبی کی حدیث نہیں پڑھی ہے کہ من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوا، کہ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو اس کا آغاز اپنے سلام سے کرو، اور جو سلام نہیں کرتا ہے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اب فرشتوں کی حالت جو ہے وہ اس بزرگ ہستی کے سامنے مانند پڑنا شروع ہوئی کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، آپ اللہ کے لیے ہم پر رحم کریں۔ اس میں سے ایک فرشتے کو اللہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس بات کا فیصلہ کر کر آؤ کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ یہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یا اللہ، معاملہ بڑا بگڑ چکا ہے، آپ کے ایک بزرگ ہستی نے ہمارے ایک فرشتے کو دبوچ لیا ہے، سوالوں کے جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، الٹا سوال کر رہے ہیں، تو کسی طریقے سے ہماری جان جو ہے وہ چھڑوائی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا اور اس بندے کے مابین کا مسئلہ ہے، اس کے اندر ہم کیوں دخل اندازی دیں؟ اس معاملے کو آپ خود ہی سلجھاؤ، تم جانو وہ ہستی جانے، مجھے کیوں اس میں دخل انداز ہونے کی ضرورت ہے؟ بہرحال جی فرشتہ واپسی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ بھئی اللہ رب العالمین نے اس معاملے کے اندر دخل اندازی دینے سے منع کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں اس معاملے کو آپس میں نپٹا لو، آپس میں کوئی لین دین کر کے یا کچھ بھی کر کے۔ بہرحال اس بزرگ ہستی نے اس فرشتے سے کہا کہ میں تمہاری ساتھی کی جان اس وقت چھوڑوں گا کہ جب تم اللہ کے پاس جاؤ اور یہ ایگریمنٹ کر کے آؤ کہ قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، اگر وہ میرے مرید ہوئے، میرے ماننے والے ہوئے، ان کے لیے اعمال صالح کی قید نہیں ہوگی، ان کے لیے عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہوگا، اور وہ سارے مسلمان، سارے انسان جو میرے مرید ہوں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ ایگریمنٹ کر کے آ جاؤ۔ اب یہ فرشتہ اللہ کے پاس دوبارہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یا اللہ، تیرا برگزیدہ بندہ یہ فرمائش کر رہا ہے کہ میرے ماننے والوں کے لیے اعمال صالح کی بھی ضرورت نہیں ہے، عذاب قبر بھی نہیں ہوگا، اور وہ جہنم میں بھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ایک جماعت کو گواہ بنا کر یہ اعلان کیا کہ جاؤ اس ہستی سے یہ کہہ دو کہ قیامت تک جتنے بھی تیرے ماننے والے پیدا ہوں گے ان کے لیے اعمال صالح کی ضرورت نہیں ہے، اور عذاب قبر سے ان کو بچا لیا گیا ہے اور ان کو جنت عطا کر دی گئی ہے۔ واپسی آئے اور آ کر یہ پیغام دیا تو تب جا کر فرشتے کی جان چھوٹی، اللہ نے رحم کیا، جان چھوٹی، جان بچی۔ یہ واقعہ نظروں کے سامنے رکھیے، بہت مشہور واقعہ ہے، نام بھی بتا دیتا ہوں۔ اس واقعے کو منسوب کیا جاتا ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف، اللہ پاک ان کی قبروں کو رحمت سے منور فرمائے۔ بہت ہی مخلص اور صالح اور مواحد ترین انسان تھے، اللہ پاک کروڑوں رحمتیں ان پہ نازل فرمائے۔ ان کی طرف اس واقعے کو منسوب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سر، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اعمال صالح کی کیا واقعی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ آپ یہ جو نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا حج و عمرہ کرتے ہیں، یا جو نیک تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، یہ سارے اعمال صالح کے اندر آتے ہیں، کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ نقصان کے اندر نہیں ہیں جو ایمان لے کر آئے اس کے بعد نیک صالح اعمال کرتے ہیں، یہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ ایک اور مثال لیجئے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کے اندر تمام انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ افضل ترین برگزیدہ جو اشخاص ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے انبیاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انبیاء چونکہ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ دنیا سے بے رغبت ہو کر صرف دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک کو بڑے محبوب ترین ہوتے ہیں، ان کی ہائے ان کی فرمائش کو اللہ پاک رد نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آپ احباب نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ ان کی تبلیغ کا جو دائرہ ہے وہ تقریباً 950 سال تک پر پھیلا ہوا ہے، یعنی 950 سال تک، عمر کا تو تعین نہیں ہے، 950 سال تک آپ نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پرچار کیا ہے، چند گنتی کے لوگ ایمان لے کر آئے۔ جب نوح نے دیکھا کہ ایک عرصہ گزر چکا ہے اور لوگ اپنے اعمالوں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ اب آپ ہی کوئی فیصلہ فرما دیجئے۔ اس بات کا تعلق ڈائریکٹ جڑتا ہے اعمال صالح کے ساتھ جو قرآن مجید اب اس کو پروف کرے گا۔ اس کے بعد فیصلہ آپ پر چھوڑا کہ قرآن مجید کی آیات کو آپ لیتے ہیں یا پھر قصے، کہانیاں، افسانے، ناول وغیرہ ان پر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا حکم ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جب لوگوں کا حال دیکھا کہ بگڑ رہے ہیں اور اصلاح کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنا حکم جاری کر دیا، وفارت النور، اور زمین نے پانی کو ابلنا چھوڑ دیا، ابلنا شروع کر دیا۔ اللہ کا کرنا دیکھیں کیسا ہوا، وفارت النور، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے اور آسمان سے بھی پانی جو ہے وہ مستقل بہ رہا ہے۔ اب آگے پانی کی نکاسی کی کوئی صورت نہیں ہے کہ کہیں پر پانی کی نکاسی ہو یا سمندر میں چلا جائے یا دریا میں چلا جائے تاکہ جو پانی ایکسٹرا آ رہا ہے وہ ضائع ہو جائے، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر جب بارشیں ہوئیں، جب ندی نالوں کے اندر طغیانی آ گئی تو لوگوں کی چھتیں جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور جہاں جہاں پانی کا نکاسی تھا تو وہاں پر کچھ بچت ہوئی، اور جہاں نکاسی کا نہیں تھا بندوبست وہاں پر جانی مالی نقصان تک ہوا۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھیے اور اس واقعے کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وفارت النور، زمین نے پانی کو ابلنا شروع کر دیا۔ اب زمین سے بھی پانی بہ رہا ہے اور آسمان سے بھی پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، کوئی نکاسی کی جگہ نہیں ہے۔ اس معاملے کو جب دیکھا گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح سے کہا کہ تم اپنے ماننے والوں سے کہو کہ وقال ارکبوا فیہا مجریہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اس دعا کو پڑھو اور کشتی کے اندر جو ہے وہ سوار ہو جاؤ۔ ان ربی لغفور الرحیم، اللہ رب العالمین تمہیں انشاءاللہ معاف کرنے والے بھی ہیں اور تمہارے اوپر رحم کرنے والے بھی ہیں۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور جو پانی زمین سے نکلا تھا اور وہ پانی جو آسمان سے برس رہا تھا اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جس طرح ایک پہاڑ ہے۔ آپ کبھی سیویو سائڈ پہ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندروں کے اندر لہریں آتی ہیں، جتنا آپ پیچھے ہیں تو وہ لہریں آپ کی گھٹنوں تک ہیں، پھر اوپر آتے ہیں تو ناف تک ہے، پھر اور اوپر آئے تو سینے تک ہے، پھر اور آگے جائیں تو وہ سب سے اوپر سے لہریں، اتنی بڑی بڑی لہریں آتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو عذاب کی صورت میں جو لہریں آ رہی تھیں وہ کل جبال، پہاڑوں کی مانند تھی، اتنی بڑی لہر کہ غوطہ خور اس کے اندر سوئمنگ کر ہی نہیں سکتا ہے، پہاڑوں کی مانند۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہوا تو وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس معاملے کو دیکھا تو تھوڑے سے ڈگمگا گئے، ذہنی طور پر اپسیٹ ہو گئے کہ بھائی یہ اتنی بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں اور لوگ اس کے اندر ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، یا اللہ کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے سے کہا، کون سا بیٹا؟ اپنے نفس کا بیٹا، اپنا لخت جگر، اپنا سگا بیٹا، اس سے کہا
کہ یا بنیا ارکب معانا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی کے اندر سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور تم کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم۔ بیٹا جواب دیتا ہے کہ ابا حضور ان پہاڑوں کو دیکھو کہ کتنے بلند و بالا یہ پہاڑ ہیں، میں ان پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤں گا، سمندر پانی پہاڑوں تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ پہاڑوں تک تو نہیں پہنچے گا، تو میں یہاں پر اپنی جان کو بچا لوں گا، میں ڈوبوں گا نہیں، میں بچ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، لہٰذا میں آپ کے ساتھ سوار ہونے پر راضی نہیں ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا عاصم اليوم، آج کے دن اللہ کی نافرمان بچ ہی نہیں سکتا ہے، چاہے تم پہاڑ پہ نہیں تم آسمان پہ ہی کیوں نہ چڑھ جاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ الا من رحمہ، کہ اللہ پاک جس انسان پر رحم فرما لے وہ بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وحال بینہما موج فکان من المغرقین، ان دونوں باپ بیٹوں کی ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ ان کے درمیان ایک موج آئی، ایک لہر آئی، اور باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو جو ہے وہ باپ سے غافل کر دیا، جدا کر دیا۔ اس گفتگو کے دوران جب معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، بڑی ہی مختصر انداز میں جب معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا اور کشتی نے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جودی پہاڑ پر، جب وہ رکے، جب معاملہ ختم ہو گیا، پانی سوکھ گیا یا پانی اتر گیا یا بارش رک گئی، تو نوح علیہ السلام کو ایک بات یاد آئی، اور وہ بات کیا تھی؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پکار کر کیا کہا؟ فقال ربی ان ابنی من اہلی، یا اللہ مرنے والوں میں سے ایک میرا بیٹا بھی تھا کہ جو اس میں ہلاک ہو گیا ہے، سکا بیٹا تھا، ہلاک ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس طوفان کے اندر یا پھر اس عذاب کے اندر تیرے اہل میں سے کسی کو قتل نہیں کروں گا، کسی کو ہلاک نہیں کروں گا، میرا بیٹا مارا گیا اس کے اندر۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو بہترین حاکم ہے۔ اب ذرا اس قصے کو بھی سامنے رکھیے گا، قبر والے کو، اور یہاں پر ایک پیغمبر جو ایک برگزیدہ انسان ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے کیا جواب دے رہے ہیں، اس آیت کو بھی سامنے رکھیے گا۔ یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یا اللہ میرا بیٹا اس کے اندر مارا گیا ہے، اور یہ تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کروں گا، تو یہ تو قول اور فعل میں تضاد ہو گیا، تو لہٰذا اس کا حل کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فوراً جواب دیا، قال یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ جو لڑکا مارا گیا وہ تمہارے اہل میں سے تھا ہی نہیں۔ یا اللہ نفس کا بیٹا تھا، تمہارے اہل میں سے نہیں تھا۔ نوح پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا اہل میں سے تھا، میرے یعنی کہ نفس سے تھا، میرے ذاتی بیٹا تھا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے تھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں تھا؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس لڑکے کے اعمال ہی اچھے نہیں تھے، اس لڑکے کے اعمال ہی صحیح نہیں تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمہارے بھائی وہی ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، اور تمہارے بھائی وہی ہیں کہ جن کے اعمال اچھے ہیں۔ اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ سکا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹی ماں بہن کسی بھی درجے کے اندر کیوں نہ ہو، اگر وہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اعمال غیر صالح ہیں، تو وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہ میں نہیں، سورہ ہود قرآن مجید کہتا ہے انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح وہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے کسی حوالے سے مجھ سے گفتگو کی تو یقین جانو آپ جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جو لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ بس بہت ہی مختصر وقت کے اندر یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور قبر میں مدفون اس بزرگ ہستی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، اس نیت سے کہ تاکہ آپ اس آیت کا اور ان قصے کہانیوں کا آپس میں موازنہ کر سکیں۔ ایک طرف نوح کا بیٹا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ اور سن لیں، قرآن مجید کی روح سے ہی ہے یہ بھی۔ اللہ رب العالمین مثال بیان فرماتے ہیں
کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اور وہ مثال کس کی ہے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ دیکھیں اللہ کیسی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں بیویوں کی کیا حیثیت ہے؟ کانا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ایک برگزیدہ انبیاء کے نکاح میں تھے۔ لوط علیہ السلام کے نکاح میں ایک عورت تھی اور ایک عورت نوح علیہ السلام کے نکاح میں تھی، ٹھیک ہے؟ ان کے شوہر انبیاء کرام ہیں، ان کے شوہر اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے نکاح کے اندر یہ دونوں عورتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ ان بزرگوں کے نکاح میں ہونے کے باوجود اعمال صالح نہ ہونے کی وجہ سے ان کے شوہر جو انبیاء ہیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے۔ ان عورتوں کے اعمال اچھے نہیں تھے، لیکن ان کے شوہر جو ہے وہ انبیاء کرام میں سے تھے، لیکن انبیاء کرام کا ہونا ان عورتوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ اس آیت کو سامنے رکھیں اور اس بات کو سوچیں کہ اگر دنیا کے اندر ہماری نسبت بڑے سے بڑی ہستی کی طرف ہو، بڑے سے بڑے انبیاء کی طرف ہو، فرشتوں کی طرف ہو، یا ہمارے آباء و اجداد کے اندر کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی گزرا ہو اور ہماری نسبت اس کی طرف ہو، لیکن ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں، اعمال صالح نہ ہو، تو وہ تمام ہستیاں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کی بیٹے کی مثال دی، اور اسی طرح نوح اور لوط علیہ السلام کی دونوں بیویوں کی مثالیں دی کہ یہ تینوں بندے کس کے ماتحت تھے؟ انبیاء کرام کی نشو و نما کے ماتحت تھے۔ دو بیویاں ان دونوں پیغمبروں کے نکاح میں تھی، اور ایک بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کی پرورش میں تھا۔ ان کی پرورش میں ہونے کے باوجود، نکاح میں ہونے کے باوجود ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، تو ان کے باپ اور ان کے شوہر کا انبیاء ہونا، انبیاء کرام میں سے ہونا ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکا۔ شرط کیا بنی؟ اعمال صالح۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور مثال بیان کرتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کی مثال دی، معاف کرنا فرعون کی نہیں، فرعون کی بیوی کی مثال دی، کیونکہ اوپر انبیاء کرام کی بیویوں کی مثال دی اور یہاں پر فرعون کی بیوی کی مثال دی۔ فرعون ایک وقت کا ایک بہت بڑا جابر بادشاہ گزرا ہے کہ جس کا حکم یہ ہوا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، جو یہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہی میں ہی ہوں، تمہیں پالنے والا میں ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا۔ جس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا سب سے پہلے وہ یہ تھا، فرعون تھا۔ اچھا، اس کے نکاح کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام آسیہ تھا، لیکن وہ اعمال کے اعتبار سے بہت اچھی تھی۔ فرعون کا زور جبر، بہت لمبا طویل واقعہ ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس نے حتی الامکان آخری حد تک کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے اپنی بیوی کے اعمالوں کو خراب کر سکے، برباد کر سکے، حتی الامکان کوشش کر لی۔ اوپر دونوں پیغمبروں نے کوشش کی کہ بیویاں صالح بن جائیں، بیٹا صالح بن جائیں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ یہاں پر فرعون نے حتی الامکان کوشش کی کہ میری بیوی جو ہے وہ اچھے اعمال چھوڑ کر برے اعمالوں کے اندر آ جائے، شرک و بدعات کے اندر آ جائے۔ وہاں پر بیویوں نے نہیں مانا اور یہاں پر فرعون کی بیوی نے نہیں مانا۔ اچھا، فرعون کی بیوی پر ظلم ستم بے انتہا ہوئے، اور اس کا رزلٹ اللہ رب العالمین نے کیا عطا کیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جنت کے اندر اس کا مقام عطا کیا۔ یہ عورت دنیا میں تھی، انہیں لٹایا گیا، ہاتھوں پہ کیلوں کو ٹھوکا گیا، ایک پہاڑ کے اوپر لٹا کر دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر کے ہاتھوں کے اندر کیلوں کو ٹھوکا گیا، اور ایک بڑا سا پتھر اٹھایا گیا۔ اٹھانے کے بعد آخری دفعہ پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب آسمانوں والا ہے یا فرعون یا تمہارا شوہر ہے؟
اگر تم کہتی ہو کہ میرا رب آسمانوں والا ہے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر دہ مارا جائے گا، اور اگر تم کہتی ہو کہ میرا رب جو ہے وہ فرعون ہے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، عزت و احترام کے ساتھ واپس محل میں لے جایا جائے گا، وہی شان و شوکت تمہیں دوبارہ دی جائے گی جو یہاں پر آنے سے پہلے تھی۔ اب یہ عورت مسکرا رہی ہے، فرعون دیکھ کے جگمگا گیا کہ یار یہ عجیب معاملہ ہے، ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں اور چاروں طرف زخم ہیں، اور یہ عورت جو ہے وہ مسکرا رہی ہے۔ وہ دل کے اندر یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے اس فرعون سے اور ظالم قوم سے نجات عطا فرما اور مجھے میرا مقام عطا فرما۔ تو یہ واحد عورت ہے کہ جو اس کنڈیشن کے اندر تھی، جس کے اعمال اچھے تھے، اللہ رب العالمین نے اسے فرعون سے نجات بھی عطا کی اور دنیا کے اندر رہ کر اسے جنت کا نظارہ بھی کروایا۔ ایک چیز یہاں پر کلیئر کر دوں صرف 1 سے 2 منٹ کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ بعض احباب نے یہاں پر یہ اعتراض کیا ہے کہ جب پتھر مارا گیا حضرت آسیہ پر ان کے سر کو کچلنے کے لیے، تو اس وقت کیا انہیں تکلیف محسوس ہوئی یا نہیں ہوئی، انہیں درد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو علماء کرام نے تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ بات پڑھی ہے۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب پتھر اٹھایا گیا اور اس کے اوپر مارا گیا، ابھی پتھر ہوا میں تھا، تو اس وقت حضرت آسیہ کی روح کو جو ہے وہ قبض کر لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پتھر لگنے کے بعد حضرت آسیہ کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو درد نہیں ہوا۔ یہ ایک قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آسیہ جنت کے نظارے کر رہی تھی، اپنے مقام کو دیکھ رہی تھی، اس لذت کے اندر آپ بہہ چکی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو درد کا احساس تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ دونوں قول بیان کیے جاتے ہیں، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے کہ پتھر لگنے سے پہلے ہی خالق کائنات نے آپ کی روح کو جو ہے وہ قبض کر لیا تھا اور ان کو ان کا مقام دکھا دیا گیا تھا۔ آج کی پوری تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہی انسان کامیاب ہے کہ جس انسان کے اعمال اچھے ہوں۔ جس طرح والعصر کا بیان ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر، مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے کر آتا ہے اور اس کے بعد اعمال صالح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اعمال صالح کرتا ہے۔ اور اعمال صالح بھی کس طرح کرتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ یہ انسان خسارے میں نہیں ہے، یہ انسان فائدے میں ہے۔ ایک آسان سا یعنی اعمال کے اعتبار سے آپ کو ایک واضح پیغام دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ اعمال صالح کرنے کے لیے راتوں کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دن کو کام کاج چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کسی غار کسی پہاڑ کے اندر جا کے ڈیرا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم بھائی، دوستوں، بزرگوں، اعمال صالح کی سب سے آسان شرط، سب سے آسان بیان سورہ حشر کے اندر موجود ہے کہ سرچ کرو اس بات پر کہ جس کا حکم تمہیں میرا رسول دے دے اس چیز کو لے لو، جس سے تمہیں منع کر دے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ یہ سب سے بہترین جو ہیں وہ اعمال صالح ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔